السلام علیکم ناظرین، اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور قیوم رپورٹ کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ ناظرین، جو کمیٹی اور کمیشن کے سامنے اگلا بندہ پیش ہوا تھا وہ تھا چودھری محمد خالد عرف گٹی، اور اس نے یہ ایلیگیشنز سراسر ریجیکٹ کر دیے جو کہ سرفراز نواز کی طرف سے اس کے خلاف لگائے گئے تھے، اور اس نے کہا کہ اس نے کبھی بھی سلیم ملک سے نہ تو ملاقات کی ہے اور نہ ہی سلیم ملک کو اس نے 40 لاکھ روپیہ کبھی بھی دیا ہے۔ اس کے بعد اپیئر ہوئے انتخاب عالم، جو کہ فارمر مینیجر بھی رہے ہیں اور وہ پاکستان کی کرکٹ سے 17 سال سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1994 کے فائنل میں شارجہ میں ان کو فون کالز ریسیو ہونا شروع ہوئیں کہ میچ فکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام کرکٹرز کو اپنے کمرے میں اکٹھا کیا اور ان کو قرآن پاک پہ حلف لینے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا، یہ شک تھا کہ جو فائنل ہے جو شارجہ میں آسٹریلیا کے خلاف ہو رہا ہے وہ فکس ہے۔ تو انہوں نے وقار یونس، سلیم ملک اور باسط علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شک تھا کہ یہ تینوں پلیئرز فکسنگ میں انوالو ہیں۔ باسط علی نے انتخاب عالم کے سامنے یہ کنفیس کیا کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی ہے۔ انتخاب عالم نے مزید بتایا کہ آصف اقبال، جو کہ فارمر پاکستانی کپتان تھے، وہ بکیز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انتخاب عالم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے فیل کیا کہ جو آخری میچ تھا نیوزی لینڈ کے خلاف کرائسٹ چرچ میں وہ بھی فکس تھا۔ انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ منڈیلا کپ فائنل جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا، وہاں پہ یہ رومرز پھیلے تھے کہ پاکستانی ٹیم وہ میچ ہارنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا ایک ان نون بندے نے انہیں کال کی اور یہ الزام لگایا کہ 7 پلیئرز، جن میں سلیم ملک، وسیم اکرم، انضمام الحق، باسط علی، اعجاز احمد، مشتاق احمد، معین خان اور وقار یونس ملوث تھے۔ زمبابوے ٹور کے درمیان یہ ایلیگیشنز سلیم ملک پہ لگیں کہ انہوں نے آسٹریلیا کے 2 پلیئرز کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے۔ انتخاب عالم کا یہ اوپینین تھا کہ ایک میچ کو فکس کرنے میں کم از کم 5 یا 6 کھلاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو ان کے خیال میچ فکسنگ سے بالکل دور ہیں، تو انہوں نے رمیز راجہ، عاقب جاوید اور عامر سہیل کا نام لیا۔ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ سلیم پرویز اسی ہوٹل میں رکا ہوا تھا سری لنکا کے دورے پہ 1994 میں 1994 میں، جہاں پہ باقی پلیئرز رکے ہوئے تھے۔ اور آخر میں انتخاب عالم نے یہ کہا کہ بیٹنگ اور میچ فکسنگ ان کے ٹینیور میں جب وہ مینیجر تھے تو ہوئی ہے۔ سلیم پرویز عرف پائی جی وہ بھی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوا اور اس نے یہ کنفیس کیا، یہ مانا کہ اس نے خود سلیم ملک اور مشتاق احمد کو $100,000 دیے تھے شارجہ میں آسٹریلیا کے خلاف فائنل ہارنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ان دونوں پلیئرز سے میں ڈائریکٹلی رابطے میں تھا، اور اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ ان دونوں پلیئرز نے اس سے زیادہ اماؤنٹ مانگی تھی، ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میں نے $100,000 پہ ہی بات ختم کی۔ یہ میچ پاکستان ہار گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کنفرم کیا کہ وہ سنگر ٹرافی میں سری لنکا میں موجود تھا۔ اس کا یہ اوپینین تھا، یہ خیال تھا کہ پاکستانی ٹیم نے منڈیلا ٹرافی میں ساؤتھ افریقہ میں اور بنگلور کا کوارٹر فائنل جان بوجھ کے ہارا ہے، اور اس کو یہ شک تھا کہ اعجاز احمد نے اپنے آپ کو اس میچ کے دوران بیچا تھا۔ سلیم پرویز کو کراس ایگزامینیشن کے لیے بھی سمن کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے اس کا کراس ایگزامینیشن مسٹر عظمت سعید نے کیا تھا جو کہ سلیم ملک کے کونسل تھے، اور اس کے بعد مسٹر مزمل خان نے جو کہ مشتاق احمد کا کونسل تھا۔ اس کراس ایگزامینیشن میں سلیم پرویز نے مزید یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ایک بٹ نامی شخص بھی موجود تھا جو کہ اس کا مین آدمی تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہ اس نے $100,000 جو دیے تھے ان مشتاق احمد اور سلیم ملک کو، اس نے یہ بتایا کہ وہ اپنے انر گارمنٹس میں یہ پیسہ لے کے گیا تھا اور وہ مشتاق احمد سے شالیمار ہوٹل گلبرگ میں ملا تھا۔ اس کے بعد مسٹر خالد محمود جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے وہ پیش ہوئے۔ خالد محمود نے یہ کہا کہ میں یہ شورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ان کا اوپینین تھا کہ نوٹنگم 1992 میں جو ون ڈے میچ تھا وہ فکس نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن دیکھا جا رہا ہے پاکستانی کرکٹرز پہ الزام لگانے کا کہ جب بھی ہم برا کھیلتے ہیں یا پاکستانی ٹیم ہار جاتی ہے تو میچ فکسنگ کے الزام پاکستانی ٹیم پہ لگتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہے اس بات کی جو آسٹریلین ٹیم نے الزامات لگائے ہیں اور سلیم ملک پہ، تو انہوں نے کہا کہ آسٹریلین ٹیم مشہور ہے سلیجنگ کرنے میں اور ڈرانے دھمکانے میں پلیئرز کو، اور انہوں نے یہ امید کی کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہوگا اور کمیشن اس کی انکوائری کمپلیٹ کرے گی۔ اس کے بعد کمیشن کے سامنے سعید انور پیش ہوئے۔ سعید انور نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ
ان کے حوالے سے راشد لطیف کی تھی وہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ پروب کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، لیکن انہوں نے جاوید برقی سے سنگر ٹرافی جو سری لنکا میں ہوئی تھی اس کے حوالے سے دیے گئے بیان کو مسترد کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسٹر برقی نے ان کو غلط سمجھا۔ سعید انور کے بعد مشتاق احمد پیش ہوئے اور انہوں نے کنفرم کیا کہ سلیم پرویز اسی ہوٹل میں رہ رہا تھا جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم رہ رہی تھی اور وہ سلیم پرویز کو ذاتی طور پر جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ انہوں نے سلیم پرویز سے کوئی پیسہ لیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کونسل کی طرف سے کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ کس میچ کی بات ہو رہی ہے، تو مشتاق احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد انضمام الحق پیش ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ سنگر ٹرافی کا میچ جو کہ آسٹریلیا کے خلاف سری لنکا میں تھا وہ فکس نہیں تھا۔ انضمام الحق نے کنفرم کیا کہ ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ کپتان اور وائس کپتان کے درمیان بحث ضرور ہوئی تھی، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم میں میچ فکسنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کے فارمر کپتان اور آج کل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں میچ فکسنگ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عطاء الرحمان نے جو ان کو انفارمیشن دی ہے میچ فکسنگ کی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کپتان کی میچ فکسنگ میں انوالومنٹ ہوتی ہی ہوتی ہے، اگر میچ فکسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو میچ کا نتیجہ کپتان کی مرضی کے مطابق چینج نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انتخاب عالم ایک ڈیسنٹ آدمی ہے اور ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جو بھی میچ فکسنگ میں گلٹی پایا جائے اس کو تا حیات بین کیا جائے اور اس پہ ہیوی فائنز بھی امپوز کیے جائیں۔ اس کے بعد فارمر کپتان جاوید میاں-داد پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سلیم پرویز کو جانتے تھے اور انہوں نے بھی یہ سنا تھا کہ سلیم پرویز نے پاکستان کے کچھ کھلاڑیوں کو پیسہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی جو بات کر رہے تھے وہ سچ تھی۔ انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جو بھی قصوروار پایا جائے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور عمر بھر کے لیے بین کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سنگر ٹرافی میچ 1994 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو رویہ تھا وہ بہت شک و شبے والا تھا اور انہوں نے فیل کیا کہ وہ میچ فکسنگ میں انوالو ہیں کئی کھلاڑی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مشتاق احمد نے ان کے سامنے ان کے آگے اس بات کو قبول کیا تھا کہ وہ ان کی میچ فکسنگ میں انوالومنٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینئر پلیئرز جونیئر پلیئرز کو ینگ پلیئرز کو انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کو اس بات میں منانے کی اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث ہوں۔ جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کمیشن نے جاوید میاں-داد کو اگست 1999 میں دوبارہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے سے شارجہ کے ٹور کے بعد 99 میں ریزائن کیوں کر دیا تھا۔ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے جھجک رہے تھے لیکن پھر بھی پیش ہوئے اور کمیشن کو یہ کہا کہ شارجہ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں ان کو ایک ٹیلی فونک کال ریسیو ہوئی تھی ایک ایسے بندے سے جس پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ نام نہیں لے سکتے، اور اس نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ میچ فکس ہے۔ جاوید میاں-داد کا کہنا تھا کہ اس شخص نے ان کو یہ کہا تھا کہ شاہد افریدی، معین خان، اظہر محمود، سلیم ملک، انضمام الحق ان سب نے میچ ہارنے کے لیے پیسہ لے لیا ہے۔ جاوید میاں-داد کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس بندے کی بات وسیم اکرم سے بھی کرائی تھی۔ میاں-داد کا کہنا ہے کہ وہ شدید غصہ تھے ٹیم پہ لنچ کے دوران، کیونکہ انگلینڈ جو کہ 40 پہ 5 آؤٹ تھی اس نے 206 رنز کر لیے تھے۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ان کو سمجھ آتی میرے 5 بیٹسمین آلریڈی آؤٹ ہو کے پیویلین میں پہنچ چکے تھے اور ہماری پوری ٹیم 35ویں اوور میں 135 رنز پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی وداؤٹ ایون پلینگ فل 50 اوورز۔ جن 5 کھلاڑیوں کا نام جاوید میاں-داد نے لیا تھا ان 5 کھلاڑیوں کو کمیشن نے 3 سپٹمبر 1999 کو طلب کیا۔ تمام پلیئرز نے میچ فکسنگ کو ڈینائی کیا اور انہوں نے الٹا یہ کہا کہ تمام الزامات نہ تو صرف جھوٹے ہیں بلکہ وہ میچ اس لیے ہارے تھے کیونکہ کوئی بھی کھلاڑی ان کے اگریسو بیہیویئر کی اور غصے کی وجہ سے صحیح کھیل نہیں سکا تھا۔ ان تمام کھلاڑیوں نے یہ بھی کہا اور جاوید میاں-داد پہ الزام لگایا کہ جاوید میاں-داد نے پاکستانی ٹیم پہ پہلے بھی 2 موقعوں پہ میچ فکسنگ کے الزامات لگائے ہیں، ایک دفعہ کینیڈا میں سہارا سیریز میں اور ایک دفعہ موہالی انڈیا میں، لیکن دونوں مواقعوں پہ پاکستان وہ دونوں میچز جیتا تھا۔ وسیم اکرم بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور شارجہ والے میچ کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فون پہ ایک داؤد ابراہیم نامی بندے سے بات ضرور کی تھی جس نے انہیں بتایا تھا کہ میچ آلریڈی فکس ہے، اور اس نے وسیم اکرم کو کہا تھا کہ اپنے کھلاڑیوں سے قرآن پاک پہ حلف لے لو، جسے وسیم اکرم کا یہ کہنا تھا کہ میں نے حلف اس لیے لیا کیونکہ قرآن پاک اس وقت گراؤنڈ پہ اویلیبل نہیں تھا۔ کمیشن کے سامنے اگلا شخص فارمر پاکستانی کپتان اور ریسنٹ چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماجد خان پیش ہوئے۔ کمیشن کی اپوائنٹمنٹ میں ماجد خان کا ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ ماجد خان نے کہا
کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنسز کے بعد جو کہ انڈیپینڈنس کپ کوارٹر میچز میں انہوں نے ہارون رشید کو کنفرنٹ کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہارون رشید نے ان کو یہ کہا کہ اگر ہمارا کپتان وسیم اکرم ہی میچ جیتنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہارون رشید کو بلیم نہ کیا جائے۔ ماجد خان نے کچھ ثبوت بھی پیش کیے جو کہ یہ دکھا رہے تھے، ثابت کر رہے تھے کہ وسیم اکرم نے اپنے آپ کو بیٹنگ میں اوپر پروموٹ کیا تھا، جو کہ مومنٹم توڑنے میں اور رن ریٹ کو سلو کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا۔ اور جب وسیم اکرم کو ماجد خان نے کنفرنٹ کیا اور پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو، تو وسیم اکرم نے یہ جواب دیا کہ ان کو نہیں پتہ ان فارم بیٹسمین کون ہے اور کون سا بیٹسمین آؤٹ آف فارم ہے، اور وسیم اکرم نے کہا کہ وہ اپنی غلطی کو صحیح کریں گے۔ شارجہ کے دوران میچز میں وسیم اکرم نے پھر وہی غلطیاں دہرائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں اظہر محمود اور معین خان سے اوپر پروموٹ کیا۔ ماجد خان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایگزیمپلری اور مثالی پنشمنٹ ان سب کو دینی چاہیے جو میچ فکسنگ میں انوالو ہے۔ تمام لوگ اس بات سے سبق سیکھیں اور زندگی بھر یاد رکھیں۔ ماجد خان نے مزید یہ کہا کہ ایجنسیز کو تمام پلیئرز کے ایسٹس بھی چیک کرنے چاہیے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اس کے بعد ثقلین مشتاق پیش ہوئے۔ انہوں نے بھی ہارون رشید کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آخری اوور میں 15 رنز اس لیے دے دیے تھے کیونکہ ان کو ایک نیا بال دیا گیا تھا امپائرز کی طرف سے، اور بال چینج ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امپائرز کی طرف سے سفید بال کو اس لیے چینج کر دیا گیا تھا کہ بیٹسمین کو ویزیبلٹی پرابلمز ہو رہی تھیں، اور نئے گیند کی وجہ سے نہ تو وہ بال گرپ کر سکے تھے اور نہ اسے کنٹرول کر سکے تھے۔ اس وجہ سے بیٹسمینوں نے ان کے آخری اوور میں کافی سکور کیا۔ فائنلی ناظرین، عامر سہیل بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے عطاء الرحمان کی طرف سے دیے گئے اوریجنل ایفیڈیوٹ کو پیش کیا۔ عامر سہیل نے یہ کہا کہ سنگر ٹرافی کے میچ میں سلیم پرویز ان کے کمرے میں آئے تھے اور ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی سلیم پرویز کی جانب سے۔ اس میچ کے دوران زاہد فضل جو کہ 12th مین تھا، اس کے تھرو میسج بھیجا گیا گراؤنڈ پہ، اور اس کے بعد سعید انور امیجیٹلی ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ اس ٹائم پہ کوئی اپیرنٹ ریزن نہیں تھا سعید انور کے پاس فیلڈ کو چھوڑنے کا عامر سہیل کے مطابق، اور ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں بھی سعید انور اچھی فارم میں نہیں تھے اور رنز سکور نہیں کر سک رہے تھے، اور جب ان سے ان کی بری فارم کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا عامر سہیل کو کہ یہ قدرت کی طرف سے قرض ہے جو کہ ان کو ملا ہے میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ عامر سہیل کا کہنا تھا، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ عامر سہیل کے مطابق ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں انڈیا کے خلاف بنگلور والے میچ سے کچھ لمحے پہلے ہی وسیم اکرم نائٹ کلب گئے تھے۔ جب عامر سہیل نے وسیم اکرم سے ان کی فٹنس کے بارے میں پوچھا تو وسیم اکرم نے ان کو کہا تھا کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور وہ اتنا کروشل اور امپورٹنٹ میچ مس نہیں کریں گے۔ عامر سہیل نے کہا کہ تمام ضروری اور امپورٹنٹ میچز سے پہلے ایک ٹیم میٹنگ بلائی جاتی ہے، لیکن اس دن کوئی ٹیم میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ 1994 میں آسٹریلیا کپ فائنل سے پہلے عامر سہیل نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک انڈین بکی کی کال آئی تھی اور اس نے اس کو 25 لاکھ روپیہ آفر کیا تھا انہیں کہ 10 رن سے کم پہ اگر عامر سہیل آؤٹ ہو جائیں تو، اور یہ بھی کہ وہ سعید انور کو رن آؤٹ کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے فیل کیا کہ ٹیم کے تمام ممبرز کو قرآن پاک پہ حلف لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عطاء الرحمان اور راشد لطیف ٹیم سے صرف اس لیے باہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے میچ فکسنگ اور میچ فکسر سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ عامر سہیل نے کہا کہ 1994 میں کرائسٹ چرچ کے میچ میں ماجد خان بہت زیادہ اپسیٹ تھے ان ریومرز اور الزامات پہ، اور انہوں نے تمام ٹیلی فونک کالز جو کہ پلیئرز کو ڈائریکٹلی آ رہی تھیں وہ بین کر دی تھیں، اور یہ وہی میچ ہے جہاں پہ عطاء الرحمان نے وسیم اکرم کے خلاف ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا۔ عامر سہیل نے کہا کہ میچ فکسنگ شارجہ میں ہوتی ہے اور سلیم پرویز نے انہیں انفارم کیا تھا کہ اس نے سلیم ملک، مشتاق احمد، انضمام الحق اور وقار یونس کو پیسے دے دیے ہیں۔ آخر میں ناظرین، کیسر علی شاہ جو کہ ڈائریکٹر تھے احتساب بیورو کے، وہ اپیئر ہوئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ بیورو چیئرمین ایڈ ہاک کمیٹی کی ریکویسٹ پہ انویسٹیگیشن کر چکا ہے اور کر رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے افیئرز پہ، اور بیورو کو 2 دن دیے گئے تھے اس کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارا ثبوت تو ملا ہے لیکن کوئی ایسا ڈائریکٹ ایویڈنس ان کے ہاتھ نہیں آیا۔